سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جس کو غم حسین میں رونا نصیب نہیں ہے وہ اپنے نصیب پہ روئے. جس کو غم حسین میں رونا نصیب نہیں وہ اپنے مقدر پہ روئے. حضور کی آل کا ذکر ہو اور وہ آل جو راکب دوش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. جیسے میں نے کل کہا کہ صحابہ حضور کے وہ تھے جو آقا کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے چلتے تھے. حسن اور حسین کو اللہ نے وہ خوبی عطا کی تھی جو سرکار کے کندھوں پر چلتے تھے. تو اس لیے وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو آقا کے میلاد منائے اور آقا کی اولاد کا تذکرہ نہ کرے. الحمدللہ یہ ڈر یہ جھاکا پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اتارا. جب آپ 5 تن کی بات کرتے تھے، حضور کی آل کی بات کرتے تھے. یہ تو ڈاکٹر طاہر القادری آج ہمارے زمانے کے اللہ کے ولی ہیں، ہمارے رہنما ہیں، عالم دین ہیں، شیخ الاسلام ہیں. یہ تو آپ پیچھے چلے جائیں، اسلام کی تاریخ کو جب کھنگالیں گے تو جتنے ہم 4 امام جن کو مانتے ہیں ان کو سزائیں دی گئی، کوڑے لگائے گئے، یہاں تک کہ شیعیت کے فتوے لگائے گئے. تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب باپ پہ فتویٰ لگا آپ نے فرمایا کہ اگر عشق آل مصطفیٰ میں مر مٹنا یہ شیعیت ہے تو اے دونوں جہان گواہ رہنا امام شافعی سے بڑا کائنات میں شیعہ کوئی نہیں. تو محبت حسین میں کھل کے کہا کرے لبیک یا حسین. لبیک ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ. ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہم حسین حسین کرتے ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ حضور کی آل کی بات ہے. اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہر وہ عمل ہر وہ کام جس کے سرکار کو خوشی نصیب ہوتی ہے. ہائے ہائے حضور کی آل سے محبت کرنے سے سرکار خوش ہوتے ہیں اور سرکار کے خوش ہونے سے رب خوش ہوتا ہے. تو کل قیامت ہے اور قیامت میں جنتیں کھڑی ملیں گی کہ نہیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج ہمارے درمیان بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس ٹھوک پر ایک مدت کے بعد میں حافظ مہتاب صاحب کو یقین جانے میرے پاس الفاظ نہیں، اتنا دل خوش اتنا دل خوش. جب میں یہاں پر مسجد سے باہر نکلا نا تو ان کی محبت حافظ صاحب مجھے کہتے ہیں نعیم صاحب تھوڑا بڑا شکریہ. میں نے کہا ہمارا کیا شکریہ، یہ تو اس بارگاہ کا شکریہ، بارگاہ خدا کا شکریہ، بارگاہ مصطفیٰ کا شکریہ، بارگاہ آل مصطفیٰ کا شکریہ کہ جنہوں نے ہم جیسے کمینوں کو اپنے ذکر کے لیے چن لیا ہے. یہ تو توفیق اس بارگاہ سے ہے. ان بارگاہوں سے توفیق نہ ملے تو کس کی مجال ہے بھائی. یہاں ہم 150 بندے بیٹھے ہیں تو گاؤں میں کتنی تعداد ہے؟ 150 بندے آج کس محفل میں بیٹھے ہیں. تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں. دعوت دینے والا بھی بڑا محترم، بڑا معزز، بڑا محتشم ہوتا ہے، لیکن جو دعوت قبول کرتا ہے وہ کم قابل قدر نہیں ہوتا. تو اللہ کی توفیق سے ہم یہاں پہ حاضر ہیں. جتنی بھی شاباش دی جائے، جتنی بھی حوصلہ افزائی کی جائے آج کی اس محفل پاک کی، خاص طور پر اس جیسے ہم ڈھوک کی لائف کو کہتے ہیں جنگلات، مطلب اگر گھر سے باہر نکلیں گے تو دائیں بائیں آپ کو جنگل ہی نظر آئے گا. تو اس جنگل میں بھی یہ ذکر حسین کی محفل ہے. اور میرے قائد یہ کہتے ہیں کہ در و دیوار، آپ فرماتے ہیں کہ اینڈ آف دا ورلڈ ایک جگہ ہے ناروے میں، وہاں پہ ہم نے محفل ذکر حسین، محفل ذکر مصطفیٰ سجائی، میلاد مصطفیٰ کی محفل کی. یقین جانے تو جو شارک مچھلیاں تھیں نا وہ پانی سے نکلتی تھی، حالانکہ پانی سے نکلنا مچھلی کی موت ہے، مگر وہ کافی دیر ہوا میں معلق رہنے کے بعد دوبارہ پانی میں جاتی تھی. پتہ لگتا تھا کہ مخلوق خدا کہیں سے بھی ذکر مصطفیٰ ہو سننے کے لیے بیتاب ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہ جو غار سور کے اندر سانپ حضرت صدیق اکبر کے پاؤں پہ ڈنگ مارتا تھا وہ آپ کو اذیت دینا مقصود نہیں تھا. وہ سانپ کہتا تھا صدیاں بیت گئی ہے، مجھے علم تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ تاجدار مدینہ نے آنا ہے. آج میرا بھی مقدر جاگا، اے ابو بکر ایری ہٹا میں بھی تاجدار مدینہ کے چہرے کی زیارت کر سکوں. ہائے ہائے. تو یہ مخلوقات بھی ذکر مصطفیٰ کے لیے ترستی ہیں، ذکر خدا کے لیے بھی. یہ در و دیوار کبھی کبھی آپ گھر میں بیٹھے ہیں نا، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں، تو آپ دیکھیں گے گارڈر کے کڑکنے کی آواز آ رہی ہے، کڑ کڑ لکڑیوں میں سے آواز آ رہی ہے. تو دوستان محترم، یہ اہل عرفان یہ کہتے ہیں کہ یہ کل اشیاء کائنات کی، جاندار ہو یا بے جان،
سارے خدا کا ذکر اپنے اپنے حال میں کرتے ہیں. تو اس لیے یہ اس گئے گزرے دور کے اندر اور پھر یہ علم پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ نے اٹھایا. اور میں ہر محفل میں یہ بتا چکا, صوفی امیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے, علم میں, عمر میں, تقوی میں, پرہیزگاری میں, علم میں, حلم میں ہم سے تو ہزار گنا اچھے ہیں. تقوی میں, ہر کام میں دین کے لیے جو مجاہدہ کرتے ہیں, صبح شام کام کرتے ہیں, ہم تو نالائق اس کے عشر اشیر بھی کام کرنے کے لائق نہیں اور نہ کرتے ہیں. تو یہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ میرے نانا جان محترم حاجی ملک محمد کرم الہی, جو تمام یہاں بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں. میں نے اپنی والدہ محترمہ سے یہ سبق سنا, آپ فرماتی تھی کہ حاجی ملک کرم الہی صاحب ہیڈ ماسٹر گھر میں جب تشریف لاتے تھے تو ان کی زبان پہ یہ ورد ہوتا تھا, یا حسین واہ حسین, یا حسین واہ حسین, یا حسین واہ حسین. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ماں باپ نے کھٹی میں پلایا ہے اور پھر پیر و مرشد ایسے ادا کیے چشتیہ سلسلے کے. الحمدللہ ہماری نسبت ہے آستانہ عالیہ نارا شریف. جمیل صاحب کو آپ یہاں پر دیکھتے رہتے ہیں, پیر منیب صاحب آتے رہتے ہیں, آپ ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے پیر و مرشد خواجہ طارق مسعود صاحب کتنی محافل کی زینت بنتے تھے. اور یقین جانیں ادھر نعت خان نعت کا پہلا شعر پڑھتا تھا اور آپ کی چشمان مقدسہ سے آنسو جاری ہوتے تھے. سلام پڑھنے تک ہم ان کی آنکھوں میں رقت ہی دیکھتے تھے. تو الحمدللہ یہ جو رقت ملی ہے خدا کی قسم یہ اپنے پیر و مرشد کے قدموں سے ملی. حضور خواجہ فضل داد بہرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص عطا ہے. تو پھر پیر و مرشد سے یہی سبق ملا. تو جب ہم وہاں پہ اس پہ جاتے ہیں تو قوالی کا آغاز ہی وہ یہاں سے کرتے ہیں, من کنت مولا فہذا علی مولا. الحمدللہ. تو دوستان محترم, حضور کی شفاعت کا عقیدہ بھی ہو, حضور کی محبت کا عقیدہ بھی ہو. حضور کی محبت کے بغیر دین مکمل نہیں. اور آقا بتا گئے کہ میری آل کی محبت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں. تو الحمدللہ آج ہمارے پاس بہت سی علماء کرام موجود ہیں. ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے یقینی جانے میں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ ایسی ہستیاں بیٹھی ہوں, یہ خطاب کر رہے ہوں اور مجھ جیسا عاجز اور مسکین سن رہا ہوں. مجھے تو سننے میں مزہ آتا ہے, اس لیے کہ نعت پڑھنا اگر حسان بن ثابت کی سنت ہے تو نعت سننا خود حضور کی سنت ہے. یہ حضور کی سنت ہے. اس لیے نعت سننے والا یہ مت پریشان ہو کہ یار جو ثنا خان حضور کی نعت پڑھتے ہیں اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا, یقیناً دیا ہے, مگر جو سننے والے ہیں خود اور اس سے بڑی پھر سنت خدا کی سنت ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتا ہے, سرکار سنتے ہیں. تو آج یہ علماء کرام ہماری اس محفل کی زینت بنے ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یقیناً میال کے اندر انہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے عقیدے کے جھنڈے گاڑ رکھے. اور صوفی امیر صاحب ہیں یہ کئی سالوں سے کڈے والی مسجد میں آپ کو جمعۃ المبارک کا خطاب کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں ربیع الاول شریف کی محافل ہوتی ہیں تو ہر گاؤں ہر محلے ان کا نام میں پڑھتا رہتا ہوں, جاتے رہتے ہیں. یقین جانے مجھ سے تو میرے اپنے تحریک منہاج القرآن والے دوست ناراض ہیں, منیم صاحب ٹھولیوں تو نکل نہیں دو. تو میں کہتا ہوں بھائی یار کہتے اتنے تک بھی پورے آواں جاتے ہیں, بڑی گل ہے تلگانگ دائیں بائیں میں تو جانے کے اس قابل نہیں ہوں. تو وہاں تو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں, انہیں کی ہم بات سنتے ہیں. میں عاجز اور مسکین بندہ ہوں, سننے کے لیے آتا ہوں. آپ دوست محبت کرتے ہیں, کہہ دیتے ہیں تو کچھ الفاظ کہہ دیتے ہیں. اللہ پاک آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائیں. جناب عبدالقرنین صاحب خطاب کریں گے, اس کے بعد میں چلو سوچیے.